غزوہ خندق کے دوران میں رسول اللہ کی دعائیں کیا تھی؟ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیے. یعنی ربیعہ بن ابی سعد الخدری نے اپنے والد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ سے انہوں نے عرض کیا ہے کہ رسول اللہ کوئی ایسی بات ارشاد فرمائے جسے ہم بیان کریں تو وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائے. تو ربیعہ بن ابی سعید الخدری کے والد بیان کرتے ہیں کہ ان کی اس گزارش کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا. رسول اللہ نے دعا کی تلقین فرمائی اور خود بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، یا اللہ ہماری عورتوں کی ستر پوشیدہ اور ہماری عزت و آبرو محفوظ رکھ. اس کے بعد آپ کی اس دعا کا فوراً اثر ہی ظہور پذیر ہوا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تیز و تند ہوا سے آپ کے دشمنوں کو آنن فانن منہ پھیر دیے. یعنی ایسی آندھی آئی، خندق کے اس پار جتنے بھی لوگ تھے، ایسی آندھی آئی کہ وہ لوگوں کے حالات کیا ہے، گھوڑے اپنی جگہ نہیں ٹھہر سک رہے تھے اور ان کے جو سر پہ جو کپڑے تھے وہ اڑ گئے تھے. تیز تند ہوا آئی تھی، آندھی آئی تھی. اس کے بعد زبیر بن عبداللہ بن ربی بن عبد الرحمن کے والد یعنی ابی سعید کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اسے بالکل صحیح بتایا جو یقیناً درست ہے، یعنی آندھی کا آنا. امام احمد مزید فرماتے ہیں کہ ان سے حسین نے ابی زائب اور بنی سلمہ کے ایک شخص کے علاوہ جابر ابن عبداللہ کے حوالے سے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز مسجد احزاب میں تشریف لائے. یعنی وہ خندق کے پاس ایک مسجد بھی بنا لیے تھے لوگ، اس میں تشریف لائے. وہاں اپنی روئے پاک یعنی آپ کی چادر بچھائی اور اس پر دیر تک کھڑے رہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے رہے. لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا نہیں فرمائی. لیکن وہ دوبارہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو اسی طرح دعا فرما کر پھر نماز پڑھی. یا اللہ کہ تو کتاب نازل فرمانے والا اور جلد حساب لینے والا ہے، احزاب کو شکست سے دوچار فرما. یعنی جو باہر آئے نا ان کو شکست دے دے اور ان کے پاؤں اکھیڑ دے. یہ خطرناک دعا ہے. اللہم کیا ہے، اللہم سری السلام کیا ہے، اللہم انزل الکتاب سری الحساب احزم الاحزاب واحزمہم وزلزلہم بحق سید الخاہرین اللہ رب العالمین یا ذی الجلال والاکرام. یہ بڑی خطرناک دعا ہے، اس سے دشمنوں کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں. اب دیکھیے، اور ان کے یا اللہ انہیں شکست دے اور ان کے پاؤں اکھیڑ دے. ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ یا اللہ انہیں شکست دے اور ہمیں ان پر وکٹوریس کر دے، فاتح بنا دے. بخاری نے خنیہ، لیث اور ابو ہریرہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ غزوہ خندق کے ختم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے اپنے لشکر یعنی مسلمانوں کو عزت بخشی اور اپنے بندے نبی کی مدد فرمائی. احزاب دشمنوں کو مغلوب کیا اور انہیں ان کی حد تک پہنچا دیا. اب ان کے لیے باقی کیا رہ گیا ہے؟ غزوہ خندق کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر
پہلے ہی آ چکا ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ انہیں ایام میں یعنی خندق کے دنوں میں جب کفار نے مدینے کے اس کے بالائی اور نشیبی دونوں حصوں کی طرف سے محاصرہ میں لے رکھا تھا، ایک روز نعیم بن مسعود ابن عامر نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا۔ ایکچولی وہ نعیم جو تھے، حضرت نعیم بن مسعود جو تھے، انہوں پہلے سے دل میں مسلمان ہو چکے تھے اور چپکے سے وہ قوم میں رہتے تھے ان کی انکوائری کرنے، ان کی جاسوسی کرنے کے لیے۔ رسول اللہ کے سامنے انہوں ظاہر نہیں کرے تھے، مگر اس دن آ کے بولے کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن اس کی خبر چونکہ میری قوم کو نہیں ہے، اس لیے آپ جہاں چاہیں میں وہیں آپ کے حکم سے جانے کو تیار ہوں۔ نعیم بن مسعود کو آپ نے جواب دیا، تم جہاں تک ممکن ہو ہم سے دور رہو، کیونکہ جنگ بڑی ہلاکت خیز اور تباہ کن ہوتی ہے۔ آپ کی زبان مبارک سے یہ سن کر نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے پاس سے واپس ہوا اور سیدھا بنی خریطہ میں پہنچا، جہاں لوگوں نے زمانے جاہلیت میں جس کی ساتھ ان کی دوستی تھی اور ان کے ساتھ اس کا ہر وقت اٹھنا بیٹھنا تھا۔ وہاں جا کر اس نے کہا، اے بنی خریطہ، آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرے آپ لوگوں کے ساتھ کتنے گہرے دوستانہ تعلقات رہے ہیں بچپن سے۔ اس پر وہ سب ایک زبان ہو کے بولے، اور ہمیں تو اب بھی تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ان سے یہ سن کر نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، دیکھو یہ بستی تمہاری ہے، یہاں تمہاری عورتیں ہیں، تمہارے بال بچے ہیں، تمہاری زراعت کے سامان، باغات ہیں، غرض یہ کہ تمہارا سارا مال و متاع یہی ہے، لیکن اگر تم اس لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قریش کا جو اپنا سب کچھ مکے میں چھوڑ آئے ہیں ساتھ دیتے ہو، جیسا کہ تم دے رہے ہو ساتھ، تو سوچو اگر قریش کو شکست ہو گئی، ڈیفیٹ ہو گئی، تو وہ پھر بھی واپس اپنے گھروں کو مکے چلے جائیں گے اور ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اس کے بعد تمہارا کیا حال ہوگا؟ کیونکہ تم مسلمانوں کے پڑوس میں ہیں۔ کیا قریش سے مل کر اور ان سے جنگ کر کے تم مسلمانوں سے کسی اچھے سلوک کی امید رکھتے ہو؟ جا کے انہوں اپنی قوم کو بولے۔ نعیم بن مسعود کی یہ باتیں سن کر بنی خریطہ بولے، یعنی اپنے قبیلے، ان کے قبیلے والے بولے، تمہاری ان باتوں سے تو کھلی شرارت ٹپک رہی ہے۔ بنی خریطہ پر اپنی ان باتوں کا اثر نہ دیکھ کر وہ حضرت نعیم وہاں سے قریش کے پاس پہنچے اور وہاں جا کر ابو سفیان بن حرب سے کہا، آپ تو جانتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ ہو کر آپ لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہوں، اور یہ بات کسی طرح انہیں بھی معلوم ہو گئی ہے، اس لیے وہ اب مجھ سے اکثر باتیں چھپانے لگے ہیں۔ تاہم مجھے جو معلوم ہو سکا وہ میں اس لیے آپ لوگوں کے مجھ پر بہت سارے احسانات ہیں، اس لیے میں آپ کو بتانے آیا ہوں، لہٰذا اگر آپ اسے سن کر میری بات پر عمل کریں گے تو یقیناً بڑے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ ابو سفیان نے نعیم بن مسعود کی یہ بات سن کر کہا، مسلمانوں کا کوئی راز اگر تمہیں معلوم ہو تو تم مجھے ضرور بتاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں تمہارے مشورے پر ضرور عمل کروں گا۔ حضرت نعیم نے ابو سفیان کی زبان سے یہ سن کر خوش ہوتے ہوئے بولے، تو سنو، وہ بات یہ ہے کہ بنی خریطہ کے یہودی محمد کی مخالفت کر کے اب پشیمان ہو رہے ہیں، جا کے وہاں پہ غلط لگا دیا دونوں میں لڑانے کے واسطے۔ انہوں نے مجھے اس پیغام کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہے، بنی خریطہ نے، کہ اگر وہ ان کی قریش کی حمایت کرنے کی غلطی معاف کر دیں تو اب اس کے لیے تیار ہے کہ وہ قریش کے چند معزز لوگوں کو پکڑ کر ان کے پاس بھیج دیں گے۔ یعنی بنی خریطہ والے مسلمانوں کو نعیم کے ذریعے یہ پیغام بھیجے، بول کے نعیم جا کے بول رہے ہیں وہاں پہ کہ اگر مسلمان جنا انہوں کی یہ غلطی جو ہوئی قریش کا ساتھ دینے کی، اگر وہ غلطی معاف کر دیے تو انہوں قریش کے بڑے بڑے لیڈرز کو پکڑ کے رسول اللہ کے حوالے کرنے کا آفر کرے ہیں بول کے بول گیا۔
تو لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قریش کے ان معزز لوگوں کو فوراً قتل کر دے. یعنی بنی خریدہ جو بھی لوگوں کو دے گی، معزز لوگوں کو، شرط یہ رکھے بنی خریدہ والے کہ قریش کے جو بھی بڑے لوگ ہیں ان کی گردن مار دیں جلدی. اس کے بعد ہم تن من دھن سے ان کے ساتھ ہو جائیں گے. یعنی یہ کر دیے بعد سے ہم مسلمانوں کے ساتھ تن من دھن ہر چیز سے ساتھ ہو جائیں گے. یہ بات چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مان لی ہے، لہٰذا تمہیں میرا مشورہ ہے کہ اگر بنی خریدہ ان کے خلاف تمہارا مزید ساتھ دینے کے لیے تم سے بطور ضمانت تمہارے کچھ امپورٹنٹ لوگ اپنے پاس رکھنے کے لیے طلب کریں تو تم اپنا ایک آدمی بھی انہیں نہیں دینا. بہرحال میں اپنی جان جوکھم میں ڈال کے تمہیں یہ اطلاع دی ہے، اس لیے اس معاملے میں تم جو بھی قدم اٹھاؤ اس میں میرا نام نہیں آنا، میرا نام نہ آنے پائے ورنہ میری خیر نہیں ہوگی. پھر علماء کو مار دیا. ابو سفیان سے اس گفتگو کے بعد نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھتے ہوئے کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں ورنہ مسلمانوں میں میری غیر حاضری شبے کی نظر سے دیکھی جائے گی. اب میں مسلمانوں میں گھستا ہوں، وہاں سے کچھ انفارمیشن لاتا ہوں. ابو سفیان نے جس طرح نعیم بن مسعود کا بڑے تپاک سے خیر مقدم کیا تھا، اسی طرح بڑی گرم جوشی سے حضرت نعیم کو رخصت کرتے ہوئے قریش کے لیے اس خلوص و ہمدردی اور جس اطلاع کا ابھی ذکر کیا گیا ہے اس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا حضرت نعیم کا. نعیم بن مسعود ابو سفیان کے پاس اٹھ کر بنی غطفان میں جا نکلا. اس نے وہاں بھی کچھ کہا جو اسے قبل ابو سفیان سے کہہ کے آیا تھا. یعنی وہی چیز غطفان کے قبیلے کے اندر بھی جا کے وہی چیز بولے. اس سے پہلے اس نے غطفان سے اپنی قربت اور رشتے کا ذکر کیا تھا اور بنی غطفان نے اس کی باتوں کو خلوص پر مبنی جان کر اس کے مشورے پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا تھا. نعیم بن مسعود نے اس روز تمام دن رسول اللہ کی ہدایت کے مطابق اور اس کے علاوہ بنی خریدہ، بنی غطفان اور قریش پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اسے ان تینوں کو اطلاعات فراہم کرنے کی بنا پر مسلمانوں سے اپنی جان کا خطرہ ہے اور ان کی طرف بھول کر بھی رخ نہیں کیا. یعنی مسلمانوں سے جان کا خطرہ ہے اور کیا مسلمانوں کی طرف رخ بھی نہیں کرا. اگلے روز شوال سال پنجم ہجری کی جب ہفتے کا دن تھا، قریش نے اپنے منصوبے کے مطابق اسی روز بنی خریدہ بنی غطفان کے ساتھ لے کر مدینے پر آخری بار بھرپور حملہ کیا جائے. ان دونوں قبیلوں کے پاس اکرمہ بن ابو جہل اور چند دیگر مکے کے بڑے لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ اس کے لیے تیار رہیں، لیکن انہوں نے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ وہ ان کا یوم سبت یعنی ہفتے کے دن ہے یا آج ہفتے کا دن ہے اور اس روز کوئی کام نہیں کرتے بلکہ سارا دن عبادت میں گزارتے ہیں. لیکن جب اگلے روز ان دونوں قبائل نے قریش کے ساتھ دینے کی وہی شرط رکھی کہ ان کے چند بڑے لوگ بطور ضمانت ان کے پاس رکھو، تو قریش کو کھٹکا ہوا اور ان نعیم کی اطلاع کا یقین آ گیا. لیکن اس کے باوجود قریش نے ان قبائل کو منانے کی کوشش جاری رکھی تو انہوں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ جب تک ان کے پاس قریش کی اتنی ہی تعداد میں بڑے لوگ بطور ضمانت نہیں چھوڑے جائیں گے جتنے ان قبائل کے لوگ آپس میں صلح کے تحت قریش کے پاس اب تک موجود ہیں، تو وہ صرف قریش کے وعدوں پر ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. لہٰذا ان کی یہ شرط پوری کیے بغیر وہ مسلمانوں سے بطور خود جس طرح نبٹنا چاہیں نپٹ سکتے ہیں. یعنی ہم تو تمہارا ساتھ نہیں دیں، قریش کا ساتھ دینے سے انکار کر دیں. ان قبائل کے یہودیوں کے اس جواب سے قریش کو نعیم بن مسعود کی باتیں سچی ثابت ہو گئی اور انہوں نے ان دونوں قبائل کے پاس اپنا ایک آدمی بھی
جیسا کہ انہیں نعیم نے مشورہ دیا تھا بطور ضمانت چھوڑنے سے انکار کر دیا، تو قبائل بھی نعیم بن مسعود کی اس بات پر غور کرنے لگے کہ قریش کا ساتھ دینے کے باوجود اگر قریش کو شکست ہوگی، جو خلاف قیاس نہیں تھا، پاسبل بھی تھا، وہ وہاں سے مکے کو لوٹ گئے تو وہ دونوں قبائل مل کر بھی مسلمانوں کا مقابلہ کس طرح کر سکیں گے، جبکہ خود قریش ان کے مقابلے میں 2 بار بدر میں، احد میں منہ کی کھانی پڑی تھی۔ اس لیے اس وقت قریش کا ساتھ دے کر مسلمانوں سے ہمیشہ کے لیے بات بگاڑ لینا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی مذکورہ شرط منوائے بغیر قریش کا ساتھ دینے سے قطعی طور پہ انکار کر دیا۔ ادھر قریش ان کی یہ شرط کس طرح تسلیم کرتے، جبکہ انہیں بقول نعیم بن مسعود یقین تھا کہ ان قبائل کے پاس ان کے آدمیوں کی تعداد کے برابر اپنے آدمی بطور ضمانت رکھنا انہیں دانستہ طور پر اپنے ہاتھوں موت کے منہ میں دھکیلنا ہوگا۔ چنانچہ اس کا وہی نتیجہ ہوا جس کی حضرت نعیم کو اپنی کوشش دوڑ دھوپ کے بعد پوری طرح امید تھی، جس طرح انہوں نے کوشش تھی اس کا رزلٹ ویسی نکلا۔ اسے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ کے رسول کی منشا کے عین مطابق کہنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح نعیم رضی اللہ تعالیٰ کو استعمال کرے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ اور چیزوں میں متفقہ طور پر بیان کیا ہے کہ اسی رات لشکر قریش کی رخ پر اللہ کے حکم سے ایسی سرد، ٹھنڈی اور خشک، تیز و تند ہوا کے جھکڑ چلے کہ انہیں اس برفیلی ہوا کی برودت سے، اس کے باوجود کہ انہوں نے آگ کے علاوے روشن کر کے ان میں ہر امکانی کوشش سے فراہم شدہ سوکھی لکڑیوں کے علاوہ تیر تک ان میں جھونک دیے، اتنی ٹھنڈی ہوا تھی کہ ان کو نجات نہیں مل سکی، آگ کے پاس بیٹھنے کے باوجود بھی ان کو نجات نہیں مل سکی، اور رات بھر ان کے دانت سے دانت بجتے رہے۔ یہ سب کچھ یقیناً اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا اثر تھا، جو اب قریش کے خلاف مسلسل رسول اللہ دعا جو کر رہے تھے۔ موسیٰ بن عقبہ کی طرح نعیم بن مسعود کے قصے اور ان جملہ واقعات کو نہایت حسن خوبی سے تفصیلاً بیان کیا ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اسی رات رسول اللہ نے حذیفہ ابن یمان کو قریش کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ وہ خاموشی سے قریش کے لشکر کا حال معلوم کر کے رسول اللہ کو بتائیں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ یمنی نے آپ کے اس حکم کی تعمیل میں اس طوفانی رات میں، جبکہ یخ بستہ ہوا کی آواز عد کی کڑک سے بھی، یعنی خطرناک کڑک سے بھی اور اس سے بھی تیز بجلی سے کم نہ تھی، لشکر قریش کا حال معلوم کر کے آئے تھے، اور ابن اسحاق کے علاوہ اور راویوں نے قریش کی جگہ جگہ برفیلی ہوا کی شدت سے بچنے کے لیے آگ کے علاووں کے روشن کرنے اور ان میں اپنی تیر تک ڈال دینے کا واقعہ بھی حضرت حذیفہ ابن یمان ہی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ لشکر قریش میں ہر شخص دانت سے دانت بجنے اور ان سب کی زبان پر، جن میں ابو سفیان بھی شامل تھا، الرحیل الرحیل کی مسلسل پکار کا قصہ بھی حضرت حذیفہ بن یمان ہی کے حوالے سے بیان کیا ہے، جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت میں لشکر قریش کا چکر لگا کر ان کے حالات کی اطلاع آپ کو دینے کے صلے میں حضرت حذیفہ کو جنت کی بشارت دی تھی، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ روز قیامت بھی رسول اللہ کے رفیق کی حیثیت سے رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ غزوہ خندق کے موقع پر قریش پر نزول عذاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی فتح کے بارے میں اس روایت کی تصدیق مندرجہ ذیل قرآنی آیت شریفہ سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کے بعد یہ آیت اتاری تھی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنودا فارسلنا علیہم ریحا و جنودا الم تروا
ہا واکان اللہ بما تعملون بصیر.